إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں حدیث سے متعلق کچھ اصطلاحات ہم نے دیکھی تھیں. آج کے درس میں اسی سے آگے ہم بڑھیں گے اور کچھ باتیں پچھلے درس کی بھی آگے ہم کلیئر کریں گے. حدیث کی تعریف میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. بنیادی تعریف حدیث کی کیا ہے؟ حدیث کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے حدیث کی تعریف، حدیث کو پوچھے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تقریر. اس کو کیا کہیں گے؟ جسمانی صفات، اخلاقی صفات اور سیرت. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. پچھلے درس میں ہم سیرت سے متعلق کچھ باتوں تک پہنچے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور، کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ مسلمان تھے یہ ہم نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور سے ان کی موجودگی میں نکاح نہیں کیا. تو یہ دو روایتیں ہم نے دیکھی تھیں، یہ سیرت سے متعلق ہیں. اب اس سے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. سیرت ہی کے باب میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جو نبی بننے کے بعد ہوں، کیا وہ حدیث میں آتے ہیں؟ سوال پوچھے تو پبلک سوچتی ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کے معاملات حدیث ہیں؟ اتنا سوچنے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آدمی سوال الٹا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پہلے کا پوچھ رہے ہیں کہ بعد کا پوچھ رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نبی بننے سے پہلے کے حالات حدیث کے ضمن میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. کیسا آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ایک اصولی بات ہوئی کہ لینا ہے نہیں لینا ہے، لیکن کیا وہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ کیا حدیث میں وہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ کیسے معلوم کیسے ہوگا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات کیسے معلوم ہوں گے؟ چلیے نمبر 1 حدیث کے ذریعے معلوم ہوں گے، لیکن اس کو حدیث بولتے ہیں کیا؟ وہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آئے گا. واقعات. کون بتائے گا؟ حدیث میں لیا ہے. اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کا جو دور ہے وہ کون بتائے گا؟ صحابہ جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا تھا. جیسے کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کے ساتھ رہے ہوں یا آپ کو دیکھا ہو یا آپ سے ملے ہوں، اس دور کا کوئی واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو کیا یہ
حدیث بنے گا؟ بنے گا، کیونکہ نبی کے بارے میں کوئی بات ہے جو کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم بتائے تو نہیں بنے گا؟ بنے گا نا؟ ہاں، یعنی وہ حدیث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی بات ہے تو وہ بات لیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو، ایکسیپٹ مت کرو جب تک کہ تحقیق ویریفائی نہ ہو۔ تو کوئی کافر اگر بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات، تو کیا وہ حدیث بنے گی؟ دیکھیے کافر، اب ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں، آپ کو ایسا پوچھا جائے گا تو تحقیق پر منحصر ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر اس پہ ذرا غور کرتے ہیں ہم لوگ، ایک حدیث ضعیف کیوں ہوتی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، وہ مسلمان رہتا کیا؟ پھر بھی حدیث ضعیف ہو جاتی، اس کو قبول کریں گے، اور جو مسلمان ہے ہی نہیں وہ ضعیف نہیں ہوتا تو اس کی حدیث لیں گے۔ آرگیومنٹ کیسا ہو گیا؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک راوی ضعیف ہے تو اس کی حدیث آپ نہیں لیتے، اور کافر کی بھی لے لیں گے۔ تو اصول کیا ہے اس میں؟ غیر مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں، خصوصاً دین کے معاملات میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، وہ تجارت وغیرہ میں چل جائے گا، دین کے معاملے میں نہیں چلے گا، اس کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ اصول ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم کیا کرو؟ اس کو، اس کی تحقیق کرو۔ ضروری نہیں کہ اس کی بات جھوٹی ہو، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تم اس کو چیک کرو۔ اگر کنفرم ہو جائے بات تو ایکسیپٹ کرو، کنفرم نہیں ہوتی ہے تو نہیں مان سکتے ہیں۔ اس کے اصول آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا؟ ایک یہ کہ ایسے کوئی صحابی ہوں جو آپ کے ساتھ اس دور میں رہے ہوں، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو۔ اور کوئی ذریعہ ہے؟ وہ حدیث ہے، قرآن میں تو ہے، قرآن میں ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وہ بات ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حدیث یا قرآن؟ پہلے آپ طے کرو۔ حدیث کے بارے میں، جس کو ہم حدیث میں لے رہے ہیں، کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک تو صحابی جو تھے، دوسرا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، نہیں بتا سکتے تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے کہا میں ایسا ہوا، میں ایسا کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، بولے کہ نہیں بولے؟ قرارید پر میں بکریاں چراتا تھا، تو آپ نے کب کی بات بتائی ہے؟ نبوت سے پہلے کی بات بتائی۔ تو ایک تو خود کوئی صحابی اس زمانے میں تھے، دوسرے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے ابھی ہمارے سامنے، کس کی؟ کون سے صحابی ہے یہ؟ انس ابن مالک۔ یہ کتنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا شروع کیے؟ 8-10 سال کی عمر میں، اور 9 سال تک خدمت کی۔ تو یہ کب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ بچے تھے کہ نہیں، اتنا تو معلوم ہے نا، حضرت انس بچے تھے، خدمت کرتے تھے، میں نے 9 سال خدمت کیا، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں، روایت معلوم ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو انس ابن مالک کب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں؟ آپ نے پڑھی حدیث کہ یہاں آگے پڑھتے آپ لوگ؟ صرف پڑھیے نا، میں حدیث پڑھ لیتا ہوں پہلے، تو جو نئے آئے ہیں ان کو بھی معلوم پڑ جائے گا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ غلمان جمع ہے غلام کی، لڑکے، غلمان بچوں کو بولتے ہیں۔
فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، جبریل نے پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرعہ طاقت سے لٹا دیا. جیسے کوئی کشتی کے طور پر سرع کے معنی ہوتا ہے کشتی لڑنا کسی سے، تو آپ کو پکڑ کے جیسے گویا کہ زبردستی زمین پر لٹا دیا. فشق عن قلبه فاستخرج القلب، آپ کا سینہ چاک کر دیا. جبریل نے کیا کیا؟ سینہ کھول دیا اور آپ کے سینے سے کیا نکالا؟ دل. کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاستخرج منه علقة، علقہ خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا لوتھڑا جس کو ہم کہتے ہیں علقہ، آپ جانتے ہیں. تو چھوٹا سا خون کا ایک حصہ نکالا. فقال هذا حظ الشیطان منك، اور کہا کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا یا ہے، تو وہ نکال دیا. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، پھر اس دل کو کیا کیا؟ ایک طست میں، ایک پلیٹر جس کو آپ کہیں گے، تشت جس کو آپ کہتے ہیں، بڑی تھالی، اس میں زمزم کے پانی سے کیا کیا؟ دل کو دھویا. ثم لأمه، ثم اعاده في مكانه، لأمه، لأما ٹھیک کرنا، سیٹ کرنا، اور ثم اعاده في مكانه، پھر اس کو واپس اس کی اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا دل کو. وجاء الغلمان يسعون الى امه، یعنی ظئره، وہ بچے جو کھیل رہے تھے ساتھ میں، دوڑتے دوڑتے ان کی ماں کے پاس آئے. یعنی کون سی ماں؟ دودھ پلانے والی، ذئرہ دودھ پلانے والی ماں. فقالوا ان محمدا قد قتل، کیا کہنے لگے؟ محمد کو مار ڈالا، محمد کو مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آ کے بولنے لگے، یعنی دیکھ رہے ہیں بچے سینہ چاک کرتے، نکال، مار ڈالا اس کو. دوڑتے دوڑتے آئے. خبر ماننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے. فقالوا ان محمدا قد قتل، ان کے لیے تو وہی تھا کہ کسی کا آپ سینہ چاک کر دو تو اس کو کیا کہو گے آپ؟ نہیں کچھ تو اچھا کر رہے. نہیں، وہ نہ جبریل کو پہچانتے ہیں نہ کچھ، فوراً آ گئے، لٹا دیا، سینہ چاک کر دیا. اتنی خبر لے کے بچے بھاگے. اور انہوں نے جا کے جو کہا وہ صحیح تھا غلط تھا؟ حقیقتاً صحیح نہیں تھا، لیکن ان کے مشاہدے کے اعتبار سے صحیح تھا نا. آپ کسی کو دیکھو گے پیٹ میں کچھ مار دیا کسی نے، کیا بولو گے؟ اس کی خدمت کر رہا ہے، آپ لوگ مار ڈالا اس نے. تو آپ کے لیے اتنی خبر کافی ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے. تو انہوں نے جا کے وہی خبر، وہ دوڑے دوڑے آئے وہاں سے. فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وہ لوگ بھی آئے رضائی ماں، اور آپ کو دیکھا تو آپ ایک دم آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. یعنی ڈر سے، گھبراہٹ سے حالت انسان کی جب بگڑ جاتی ہے، بچے ہیں چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں وقد كنت ارئی اثر ذلك المخيط في صدره، میں سمجھتا ہوں یہ ارا ہے، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس سوئی کے یا اس دھاگے کے اثر کو، یعنی جس سے سیا گیا تھا، پھاڑ دیا اور اس کو سیا گیا تھا، تو وہ جو جوڑا ہوا حصہ ہے، تو وہ جوڑا ہوا حصہ آپ کے سینے پر دکھائی دیتا تھا کہ ہاں اس کو سیا ہوا ہے یہاں سے. تو میں آپ کے سینے پر وہ اثر دیکھا کرتا تھا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں یہ بات بتائیے کہ حضرت انس کیا اس واقعے کے گواہ ہیں؟ ہے نا کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہو رہا امت میں. یہاں پہ اختلاف امتی رحمہ، اس میں بھی خیر ہے، ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے. حضرت انس تھے یا نہیں تھے اس واقعے میں؟ نہیں تھے، تھے نا. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے،
تب کا یہ واقعہ ہے، مان لیجئے 10 سال کے تھے، فرض کر لیجئے ایک تھوڑی دیر، تو حضرت انس بھی اس وقت میں اگر ہوں گے تو بعد میں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ان کی بھی 40 کے آس پاس ہونا چاہیے۔ پھر مدینہ میں آئے تو ماں خدمت کے لیے لے کے آئی، یعنی چھوٹے تھے۔ تو یہ تھے کیا اس وقت میں نبی بننے؟ حضرت انس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 13 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد مدینہ میں آئے تو حضرت انس کو لا کے چھوڑا ماں نے۔ تو آپ جب نبی بنے تو 13 سال پرانا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت انس تھے کہ جبھی نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، خدمت کے لیے لائی تھی ماں مدینہ میں۔ مدینہ سے 13 سال پہلے نبی بنے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبی بننے کے وقت کا ہے، بچپن کا ہے ہمارے نبی کے۔ تو حضرت انس تھے کہ جبھی، یعنی 40 سال کے انسان کو لا کے ماں خدمت میں چھوڑ رہی ہے، لو بچہ میرا، ہوتا کہ ایسا؟ چھوٹے بچے تھے۔ تو اس واقعے میں حضرت انس موجود تھے؟ نہیں تھے۔ پھر بعد کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سینے پر اس کا اثر دیکھتا تھا، لیکن کیا وہ دیکھا انہوں نے؟ نہیں، کیونکہ تبھی وہ تھے ہی نہیں۔ تو کیا یہ روایت ایکسیپٹیبل ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ صحابی ایسی بات بیان کرے جس میں وہ نہیں تھا، تو کیا وہ روایت مقبول ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی سند لیکن واقعے میں تھے کیا؟ تو پھر کیسا لیں گے؟ صحابی اس لیے جو بھی بولے لینے کا، ٹھیک ہے، بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن قاعدے سے اصول اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے علم کا ذریعہ کیا تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کس سے کنفرم کیا؟ ہم لوگ کنفرم کریں گے کہ نہیں کوئی بات؟ تو صحابہ یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کوئی صحابی، اس کو یاد رکھیے، کوئی صحابی اگر ایسا واقعہ بیان کرے جس میں وہ خود موجود نہ ہو تو کیا وہ واقعہ ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ ہاں، صحابہ اگر اس زمانے کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حالات اگر بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ لیا جائے گا کہ نہیں؟ یہ اصول ہے، یہ لیا جائے گا۔ اس میں اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بخاری آپ شروع کریں گے تو آپ کو بدء الوحی میں ایک روایت ملے گی، لمبی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے اور وہاں پر جبریل آئے اور دبوچا اور اقرا وغیرہ، ہے کہ نہیں روایت؟ کتنوں نے پڑھی ہے وہ روایت؟ پڑھیے۔ حضرت عائشہ کا نکاح کتنی سال کی عمر میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 9، ہاں، یعنی 9 سال میں سمجھ لو، پکڑ کے چلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے میں حضرت عائشہ موجود تھی کیا؟ تو یہ روایت ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری باتیں صحابہ جو باتیں آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سچے کی خبر ہے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ کوئی بات نبی کے بارے میں بولنا ہے تو کتنا احتیاط اس میں کرنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ اگر کوئی ایسی بات بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور وہ خود اس میں موجود نہ ہوں، تو اگر وہ نہ بھی موجود ہوں تو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں ہم آگے اور دیکھیں گے کہ کبھی 2 صحابہ میں اگر کانٹرڈکشن ہو ایسے معاملے میں تو کیا کریں گے، وہ جب ہم آگے آئیں گے اصول الفقہ وغیرہ میں بھی آئیں گے تب دیکھیں گے۔ بہرحال تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بچپن میں چیرا گیا تھا، اور کون آئے تھے؟ جبریل۔ تو یہ کیسے معلوم پڑا کون تھے وہ؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ انس رضی اللہ تعالیٰ تو تھے نہیں، اور بول رہے ایک شخص آیا، بولنا چاہیے کون آئے؟ جبریل، یعنی یہ کنفرم بول رہے جبریل تھے وہ۔ تو یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باقی کوئی صحابی تو تھے نہیں، بچے کھیل رہے تھے اس وقت میں، تو بتائے گا کون؟
سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، بچے بھاگے، اب کوئی بھی نہیں بچا، یہ اکیلے بچے اللہ کے رسول. پھر بعد میں جب وہ لوگ آئے تو آپ کا آپریشن سکسیسفلی ہو چکا تھا. اب جبریل رکے ہیں، میں جبریل ہوں، آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. جبریل چلے گئے، اس لیے کہ واقعی میں یہ ذکر نہیں کہ جب وہ لوگ آئے تو جبریل نے کہا لیجیے آپ کا بچہ لے جائیے. نہیں، وہ نہیں ہے وہاں پہ. تو اب معلوم ہوا کہ یہ جبریل ہیں. کیسے معلوم پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسی لیے بعد میں بھی وہ دیکھتے تھے، کیونکہ جملہ اس میں کیا ہے؟ ھذا حظ الشیطان منک، یہ تمہارے سینے میں کیا تھا؟ شیطان کا حصہ تھا. اتنی ساری باتیں کون بتایا؟ کون تھا اس وقت میں موجود؟ بچے تھے، ماں تھی، کہ کون تھا وہاں پہ؟ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں کون بتائے گا یہ بات؟ اللہ کے رسول. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. یہ حدیث کی کتاب میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. تو ایک بات ہم نے دیکھی کہ سیرت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، چاہے کوئی دوسرا صحابی یا کوئی دوسرا یعنی کوئی آپ کے علاوہ کوئی بیان کرے تو وہ بھی دلیل ہوتا ہے، اس کو بھی حدیث کہا جائے گا. پھر آپ کے نبی بننے کے پہلے کے واقعات ہوں وہ بھی کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور آپ پر لگائے ہوئے کچھ بھی الزامات اگر ہوں تو اس کے دفاع میں وہ کام آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی باتیں، آپ کا عمل یا آپ کے بارے میں کوئی بات. اب اگر کچھ باتیں صرف صحابی کی ہوں، صحابہ کہہ رہے ہوں، ان کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کو حدیث کی اصطلاح میں کاؤنٹ کریں گے حدیث میں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر صحابی کوئی بات کہتے ہیں تو جو چیز قول، فعل، تقریر ہوتا ہے، اس میں قول، فعل اور تقریر، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا، ابھی واپس سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر قول نبی کا نہ ہو، صحابی کا ہو، تو کیا وہ حدیث ہے؟ اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. اس کو علماء نے اثر کہا ہے. اگر صحابی کا قول ہو تو کیا ہے وہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثرن. اثر دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ اثر، اگر صحابی کا قول عمل اگر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. تابعین کے لیے بھی اثر استعمال ہوتا ہے. اگر صحابی کا قول ایسا ہو کہ میں فلاں جگہ گیا، ایسا ایسا ہوا، اور دوسرا قول جنت ایسی ہے، نماز میں یہ کرنا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا تھا، تو اپنے بارے میں صحابی کا کچھ کہنا یا کسی بھی معاملے میں کوئی بات کہنا اور یہ باتیں کہنا، کیا اس میں فرق ہے؟ فرق ہے. مثلا صحابی جنت کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو کیا صحابہ اپنی طرف سے کہیں گے؟ آپ اپنی طرف سے جنت کے بارے میں کہیں گے؟ صحابہ ہم سے زیادہ بہتر لوگ تھے. تو ایسی بات جو غیب سے تعلق رکھتی ہو، کہ جس کو انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا، یا ایسی بات جو توقیفی ہو، جس میں آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، اس کو دلیل کا پابند ہونا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو دو چیزیں، جیسے ایک کیا ہے؟ غیبیات میں سے ہو، یا
توقیفی معاملات ہوں. جیسے غیبی چیز کیسی ہوگی؟ جنت میں ایسا ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، یا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایسا کیا. ماضی، مستقبل یا حال کے اعتبار سے جو چیزیں غیب میں ہیں، اگر کوئی صحابی اس کے بارے میں کچھ کہیں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا؟ ہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اپنی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے علم کا ذریعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دین لیتے تھے. اب ایسا کیوں ہوا؟ پھر صحابی نے کیوں نہیں بتایا؟ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نہیں، جو صحابہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صحابہ اگر کسی چیز کے بارے میں ایسا کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو ہی ماننے کا، نہیں تو نہیں ماننے کا، کیا ہے صحیح ہے؟ لوگ بول رہے یہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہی پوچھ رہے ہیں ہم. اصول اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے بتائی. دیکھیں اگر وہ بات، اب ہم کو اس میں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے، اس کو یاد رکھیے. اب یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے جو دروس ہیں تھوڑے تھوڑے مشکل ہوتے جائیں گے، تو جو خوشی خوشی آئے وہ بھاگے نہیں، کیونکہ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. لیکن اس میں آپ نے ہمت چھوڑ دیے، یہ ابھی اب تک کا ٹھیک تھا، اب اپنے بس کی بات نہیں ہے. بس میں سے اتر گئے تو آدھا عالم بہت ڈینجر رہتا، ہر چیز کا آدھا جانکار بہت خطرناک رہتا. آدھا علم خود انسان کا دشمن رہتا ہے، آدھا معلوم آدھا نہیں معلوم. تو آپ اس میں پار ہو جائیے، چاہے فیل ہو جائیں لیکن آپ پار ہو جاؤ اس میں، گاڑی میں سے اترو مت. ابھی بیٹھ گئے بیٹھ جاؤ اس میں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ایک عالم کو اختیار ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جو پہلے نہیں تھے اس میں اجتہاد کرے. کیا آپ سب یہ بات مانتے ہیں؟ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کیا حدیث میں آپ کو ملے گا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایسا جائز ہے ناجائز ہے؟ بلڈ ڈونیشن آپ کو ملے گا؟ گانجا ملے گا آپ کو؟ چرس تو نہ چ نہ گ ملے گا ہی نہیں آپ کو. تو بہت ساری چیزیں اس زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، ان اعمال کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں آیا. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا جتنا ڈیٹا اپنے پاس ہے اس ڈیٹا میں اس کے بارے میں کیا نکل سکتا ہے، پروسیس کرنا پڑے گا، جواب اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑے گا. کئی دلیلوں کو جوڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کے بارے میں اسلام کیا بتاتا ہے. کچھ کلیئر بات ہوتی ہے، کچھ ڈیٹیل میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت کوشش کرنا. اس کا روٹ ورڈ بھی جہد ہے، تو جہاد بھی وہاں سے جاتا ہے اور اجتہاد بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. جہد سے لفظ ہے جہادہ. تو ایسے سارے لفظ اس لیے بعض جہاد جہاد اسی کو پکڑتے ہیں. جہد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا. ہر قسم کی کوشش جہادہ میں آتی ہے. تو اسی پر سے اجتہاد ہے کہ کوشش کرنا جواب تلاش کرنے کے لیے. بہرحال تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئے مسائل میں عالم کو جواب دینا پڑتا ہے. تو کیا صحابہ اگر ایسے مسائل میں حل دیں تو کیا اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں؟ کیا نہیں کہہ سکتے ہیں. اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، خطا اس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اجتہادی معاملات میں صحابی کا قول حجت ہے نہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں. لیکن ایک بات حدیث سے ہم کو ملتی ہے، ہم اس پہ اصول فقہ میں آئیں گے، کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہوتی ہے.
تو اگر کوئی ایسا اجتہادی فتویٰ ہو تو دیکھا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مقبول، اگر اس سے ٹکراتا ہے تو قبول کیا جائے گا نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا اس کو، ہم آگے آئیں گے اس کے اوپر۔ لیکن اگر ایسا قول ہو، جیسے روایتیں ہم دیکھیں گے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا ہے۔ اس کو امام احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن عباس سے بھی روایت آئی ہے۔ تو یہ جملہ کس کا ہے؟ صحابی کا۔ کیا بول رہے ہیں؟ حجر اسود کہاں سے آیا؟ ان کے سامنے آیا نا؟ آیا نہیں آیا؟ کب آیا وہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو حجر اسود جنت سے آیا ہے، تو یہ بات کیا کوئی آدمی نبی کے بغیر بتائے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ تو اس بات کو کہیں گے ایسی باتیں جو غیبیات میں سے ہیں، اور اگر کوئی صحابی ایسی بات کہتا ہے تو وہ چیز بھی دلیل مانی جائے گی، وہ بھی حدیث مانی جائے گی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ فی حکم المرفوع، فی حکم المرفوع۔ کیا مطلب؟ مرفوع کے حکم میں، الٹا آتے عربی میں ایسا۔ فی حکم المرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اپنے کو مرفوع ہی نہیں معلوم، تو پھر فی حکم المرفوع کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا گیا ہو، کہ جس کا رشتہ کس سے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہ بات صحابی نے خود کہی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں نہیں، تو یہ کس سے لی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کس سے لی ہوگی کا مطلب اپنے دل سے بول رہے ہیں، تو صحابہ کس سے دین لیتے تھے؟ کنفرم، تو پکا کس سے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ اپنے طور پر وہ بولتے تھے نہیں۔ تو ایسی بات جیسے یہ بات ہے کہ حجر اسود جنت سے ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہوا، یا آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا، یا بنی اسرائیل میں یوں تھا، یا قیامت کے دن ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یہ ساری چیز، فرشتے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسی باتیں کہیں گے تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ قولی، اور جو حکمن مرفوع، یہ کیا ہے؟ حکمن مرفوع ہے۔ یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں، بولے اللہ کے نبی نے فرمایا، کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس جملے کو کہہ سکتے ہیں یہ حضرت انس نے فرمایا کہ حجر اسود جنت میں سے آیا ہے، تو ہم حضرت انس کا نام ہٹا کے بول سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ بول سکتے نا؟ نہیں بول سکتے، اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس نے بھی ایسا نہیں کہا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ بات کس سے لی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ روایت کیا ہے؟ قولی ہے، اور کیا ہے؟ فی حکم المرفوع، مرفوع کے حکم میں ہے، مرفوع کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے، ایسی حدیث، ایسی بات جو صحابی غیب کی کہے، جو وہ خود اپنے طور سے نہیں جان سکتے تھے، نبی کے بتانے سے ہی معلوم ہوا ہوگا، ایسی بات کو بھی حدیث کہیں گے۔ ایک بات ہو گئی حل۔ لیکن اس کو ڈائریکٹلی نبی کا قول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو صحابی کا ہی کہیں گے۔ لیکن صحابی کا ہو گیا یہ، تو اس کو نہ کلیئرلی نبی کا کہہ سکتے ہیں، نہ یہ ٹوٹلی صحابی کا ہے، یہ بیچ میں آ رہا ہے کہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ نبی کی بات ہو سکتی ہے غالب، کیونکہ اس کا ویٹ وہی بات کا ہے جو نبی کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس بات کا وزن نبی ہی کی بات کی وزن کی طرح ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو آدمی اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا ہے. تو صحابہ کی ایسی باتیں بھی دلیل مانی جاتی ہیں جو غیبیات سے متعلق ہوں، غیبی باتیں ہوں جس کے اندر جو آدمی خود سے نہیں جان سکتا ہے. اور آگے آئیے، تفسیر کے سلسلے میں اگر کوئی صحابی یا صحابیہ کہیں کہ یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ابن عباس کہتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی. یہ آیت، اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، اللہ کی قسم جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس آیت میں کہا گیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی. کون لوگ ہیں؟ آیت میں تو اس کا نام نہیں آ رہا ہے، تو صحابی بتا رہے ہیں کون ہیں. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں آیت ہے یہ کون ہے؟ قریش کے کفار ہیں، قریش کے کفار. اس لیے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم واللہ کفار قریش، اللہ کی قسم وہ قریش کے کیا ہیں؟ کفار، جنہوں نے اب کون سی نعمت ہے جس کی ناشکری کی. تو اس کے سلسلے میں عمر کہتے ہیں جو راوی حدیث کے، کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی. تو جنہوں نے ناشکری کی وہ کون ہیں؟ کفار قریش. اور وہ نعمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حصہ کیا ہے آیت کا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور بربادی، اپنی قوم کو بربادی کے گھر تک پہنچا دیا. تو یہ جو بربادی کا گھر یا بربادی کا کنارہ یا بربادی تک پہنچا دیا، یہ بربادی کیا ہے؟ دار البوار کہتے ہیں النار یوم بدر، بدر کے دن جو جہنم کی آگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جیسی مر گئے جہنم میں پہنچا دیے گئے. تو یہ کون یعنی احلوا قومہم دار البوار، اپنی قوم کے لیے دار البوار کو حلال کر دیا. تو یہاں پر دار البوار سے مراد کیا ہے؟ بربادی کا گھر. کون کیا ہے یہ جہنم ہے. جہنم ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کر دیا، کیونکہ بدر میں جو قتل ہوئے مشرکین میں سے جنت میں جائیں گے وہ جہنمی ہیں. نبی کے خلاف لڑے وہ لوگ، تو وہ لوگ جہنمی ہیں. تو یہ آیت بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے. اور یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کون ہے لوگ؟ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی. کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے؟ کیا آپ نے یوں فرمایا؟ نبی کا قول اس میں ہے؟ نبی کا عمل نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی بات اگر صحابی بیان کرے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو قول صحابی کا ہے لیکن وہ بھی حدیث کا وزن رکھتا ہے. اور آگے آئیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انزلت هذه الآیہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. عربوں کو آج بھی عادت ہے واللہ ما رأیت، واللہ اس طرح سے کہتے ہیں، واللہ قلت، یعنی اللہ کی قسم. واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ واللہ اور واللہ دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں نا؟ یہاں کیا ہے اور یہاں کسرہ ہے اور یہاں کیا ہے؟ ضمہ. یہاں ضمہ ہے تو یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے. تو واللہ اور واللہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ دکھنے کے حساب سے حقیقت میں کیا فرق ہے؟ ایک کسر ہے اور ایک
واللہ کیا ہے؟ واللہ یعنی اللہ کی قسم، اور واللہ یعنی اور اللہ، واللہ خیر الماکرین یا کچھ بھی اس طرح سے جو بھی ہے، اور اللہ، یہ مطلب اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سورتوں میں دیکھیں، آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو، جو تیسرے پارے میں جو صورتیں ہیں، والفجر، تو والفجر ہوگا کہ والفجری ہے؟ والشمس وضحاها ہے یا والشمسی وضحاها ہے؟ تو یہ سب کیا واو کے بعد اس طرح کی جو بھی زیر آ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ قسمیں ہیں۔ والشمسی یعنی سورج کی قسم، والفجری یعنی فجر کی قسم، سمجھ میں آیا؟ واللیلی یعنی رات کی قسم۔ تو یہ سب قسموں کے لیے زیر آتا ہے۔ تو یہاں پر ابن عباس، عربوں کو عادت ہے عام طور سے واللہ یعنی اللہ کی قسم، لیکن اس میں اس کی نیت آدمی کی قسم کھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ وہاں بات کی جیسے آدمی بولتا ہے پکا بول رہا ہوں میں، صحیح میں، ہمارے کیسا بولتے ہیں؟ ایسا ایسا ہوا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور صحیح ایسا ہی ہوا۔ تو جیسے ہمارا کیا بولتے ہیں ہم؟ صحیح میں، سچی۔ تو عربوں میں کیا چلتا ہے؟ یہ واللہ، ان کی نیت قسم کھانے کی ہوتی ہے نہیں، مطلب پکا بولنے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی واقعی قسم کھاتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو اب یہ کون طے کرے گا؟ آدمی کو خود معلوم ہوتا ہے اس نے قسم کھایا یا بات کی تاکید کے لیے کہا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم پکے دل کے ارادے سے کوئی قسم کھاتے ہو، نیت ہے قسم کی، تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ یعنی قسم توڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن ایسی بول دیا آدمی نے اور نہیں کر پایا، نیت تھی صرف، تو آدمی گناہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف مسائل ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہمارا۔ تو کہتی ہیں کہ فی قول الرجل لا واللہ و بلا واللہ، جسے آدمی کہتا ہے واللہ ہاں یا واللہ نہیں، تو یہ تاکید کے لیے وہاں بولا کرتے تھے لوگ۔ تو اس کو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آیت آدمی کے ایسا بولنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قول کس کا ہے؟ رسول کا یا صحابی کا؟ صحابیہ کا ہے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی، جو حکماً مرفوع ہو، جو نبی کی بات ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی نبی کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ابھی یہ ڈائریکٹلی نبی کی بات ہے، نبی نے کہا ہے ایسا نہیں، کس نے کہا؟ صحابی نے، لیکن انڈائریکٹلی کس کی بات ہے؟ یہ نبی ہی کی ہوگی، کیونکہ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو، تو نبی ہی سے لیا ہوگا، یا نبی کے بارے میں اس دور میں دیکھا ہوگا کہ یہ بات اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو اس سے ایک اہمیت یہ معلوم، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو بات ہماری سمجھ میں آئی صحابہ کے اقوال کے سلسلے میں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب ایسا دیکھ رہے تھے، بولے آپ ہی بتاؤ نا، ابھی تو سب بتائے، یہ بھی بتاؤ۔ غیبیات کے واقعات کو بھی حدیث مانیں گے، یعنی اور یہ جوابات غلط نہیں ہے، اس لیے آپ نیا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، سوچیں کیا جواب ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کی باتیں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے کوئی آدمی کا ہم کو نبی کی بات چاہیے بس، تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ملے گا ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بہت ساری باتیں خود کہہ دیتے تھے جو نبی سے سنی ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں کہتے تھے. کیوں ایسا؟ یہ جملہ مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ صحیح ہے. میرا سوال کیا ہے کہ صحابہ کی جو باتیں ہیں، اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیتے ہیں تو صحابہ کی جو اقوال ہیں وہ ہم سے چھوٹیں گے کہ نہیں؟ چھوٹیں گے. اور دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ کے اقوال ہیں کہ ایسا ایسا جنت میں ہے، ایسا ایسا جہنم میں ہے، ایسا قیامت کے دن ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں بیان کرتے تھے؟ ایسا کیوں؟ احتیاطاً. ایک تو یہ کہ بعض اوقات آدمی کو صرف بات بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ میں، آپ اپنے اوپر غور کیجئے. آپ نے کہا جنت کے 100 درجے معلوم، سامنے والا بولا اچھا، ہاں، ہو گئی بات ختم. وہ بھی خوش، آپ بھی خوش. جنت کے 100 درجے آپ نے اپنی طرف سے بولے. کہاں سے بولے؟ حدیث میں ہے نا. لیکن کیا آپ نے بتایا ایسا؟ نہیں. کسی سے آپ ملے، بولے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ نے نہ اللہ کا حوالہ دیا نہ رسول کا. آپ کو مقصود کیا تھا وہاں پر؟ بات بولنا. آدمی ہمیشہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ کہ قال رسول اللہ قال اللہ، ایسا ہمیشہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. بعض اوقات اصل بات بتانا مقصود ہوتی ہے. تو بہت سارے صحابہ بات میں ایسی بہت ساری باتیں بولتے تھے، لیکن چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دل سے بولتے نہیں تھے اور ان کا سورس آف نالج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس زمانے میں کوئی یونیورسٹی تھی جہاں جا کے وہ پڑھتے تھے، کوئی اور مدرسہ تھا یہاں وہاں سب طرف جاتے تھے، اور الگ الگ ٹیچر تھے. آج جیسے کوئی آدمی یہ بھی کتاب پڑھا، میگزین بھی پڑھا، اخبار بھی پڑھا، انقلاب میں بھی پڑھا، غیر انقلاب بھی پڑھا. کیا صحابہ ایسا الگ الگ جگہ سے علم حاصل کرتے تھے؟ تو دین کے بارے میں علم کا ذریعہ صحابہ کا کون تھا؟ صرف اللہ کے رسول. اس لیے جب بھی وہ دین کی کوئی بات بولیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آئی ہوگی. لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی کا نام نہیں لیتے تھے؟ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے سے بولنے میں اونچ نیچ ہو گیا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے بعض صحابہ تو بولتے تھے، لیکن بعض صحابہ جن پر بہت غالب تھا ڈر، وہ اس طرح کی باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر بات بول دیتے تھے، کیونکہ اس کی وہ وعید نہیں ہے. تو احتیاط کی وجہ سے. اور بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا ہے آدمی کے، بات بولنا مقصود ہوتا ہے، کس نے کہا مقصود نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں، دین کی بات ہی بولتے ہیں لیکن ہم دلیل دے کر نہیں بولتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے، کوئی آدمی کہے بھائی بدعت مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حوض کوثر سے ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جو آپ کے بعد جنہوں نے دین اپنا بدل دیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ کے رسول. لیکن یہاں آدمی نے اپنی طرف سے بات بتا دی، اس کے ذہن میں ہے یہ حدیث ہے، لیکن اس کو اصل مقصود یہ نہیں بتانا ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ بدعت مت کرو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تو صحابہ کا قول بھی دلیل بنے گا. جیسے کوئی صحابی یوں کہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یا نماز میں یہ ذکر کرنا چاہیے، تو کیا وہ دلیل بنے گا؟ کیونکہ عبادات کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ توقیف. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا. تو عبادات کے سلسلے میں نماز، روزہ وغیرہ جو بھی عبادات ہیں جن میں اپنے دل سے کچھ نہیں بول سکتے، جیسے کوئی صحابی کہے اتنی رکعت پڑھنا چاہیے یہ نماز کی، تو یہ اپنی طرف سے صحابی طے کر سکتے ہیں؟ یا بیٹھے سوچے کتنی پڑھنا چاہیے کتنے پڑھنا چاہیے، چلو 2 پڑھیں گے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اجتہادی معاملہ نہیں ہے، یہ تو برابر طے ہے، وہی کرنا پڑے گا. تو ایسے معاملات دین کے جس میں اجتہاد نہیں کیا جاتا ہے،
کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے وہ نماز میں، کیا اس میں اجتہاد کریں گے؟ اپنے دل سے کوئی دعا سوچ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس طرح سے کوئی صحابی اگر کوئی بات کہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ آگے آئیے، صحابہ کا کوئی عمل جو غیر اجتہادی ہو، عبادتی عمل ہو، کہ کوئی صحابی ہم کو ملے کہ ایسا ایسا نماز پڑھتے تھے، تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ وہ صحابی کا عمل ہے کہ نبی سے لیا ہوگا؟ اگر نہیں مانتے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یعنی اپنے دل سے کیسی بھی نماز پڑھتے تھے، سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنے دل سے کچھ بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ، جس کی جی میں جو آیا وہ پڑھتا تھا، کر سکتے؟ کیا وہ بھی چار مانتے تھے؟ ان کے بھی چار طریقے تھے۔ صحابہ کے پاس وہی عبادات، وہی طریقہ تھا دین کا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ مثال کے طور پر اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان آخر اذان بلال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخری ٹکڑا یہ تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اینڈ میں اذان کہاں ختم ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی، آخری جملہ یہ ہوتا تھا ان کا۔ تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ تابعی۔ کس کے بارے میں؟ حضرت بلال کے بارے میں۔ تو اب یہ کیا یہ نبی کے زمانے کی چیز ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ کس زمانے میں تھے تابعی؟ نبی کے زمانے میں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ تھے، اگر اس زمانے میں ہوتے تو ملتے آپ سے، صحابی ہو جاتے۔ تو حضرت بلال کا عمل بیان کرنے بات کا، تابعی، تو کیا یہ دین میں دلیل بنے گا؟ کیوں؟ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور صحابی کا عمل ہے، تو یعنی صحابی کا ہر عمل دلیل ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی اتباع کرے ان سے بھی اللہ راضی، تو سب عالموں کی سارے عمل دلیل ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے کہا نا کہ جو صحابہ کی اتباع کریں بہتر طور پر، ان سے بھی اللہ راضی ہے، تو جو اتباع کرتا ہو اس کا بھی ہر عمل دلیل ہوگا۔ تو یعنی تینوں لوگوں کے عمل دلیل ہو گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ اسی میں آتے ہیں، سارے مسئلے ان کے لینا چاہیے۔ پھر جہاں پہ کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اگر نہیں ہوا تو تینوں کا دلیل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ کسی کا اچھا، کسی کے بارے میں کہا جائے یہ اچھا ہے، تو کیا اس کی ہر بات دلیل بن جاتی ہے؟ اپنے ہاں مانا جاتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے، تو جو بولا سارے بچوں نے سننے کا، اس کو یہ وہ آدمی مؤذن صاحب بہت اچھے، امام صاحب بہت اچھے، جو بولے وہ سننے کا، ایسا ہے؟ نہیں۔ کسی کی تائید کرتے وقت صحابی کا قول مل جائے تو اس کو دلیل لیا جائے گا۔ دیکھیے غور کیسا کریں گے، انسان کی سوچ کیسی رہتی ہے، ایک دم مطلب کہیں بھی جا سکتی ہے، یہ کتنی عجیب چیز ہے، سوچیے۔ یعنی تابعین جو بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل موجود ہے تو اس کو بھی لیا جائے گا، تو وہ دلیل تو وہ ہو گئی۔ دوسری حدیث سے تو مطلب یہ دلیل نہیں ہے۔ میرا سوال کیا ہے، یہ دلیل ہے کیا؟ اب اگر دوسری حدیث سے سپورٹ مل رہا ہے تو اس کے سپورٹ کے بغیر دلیل ہے کیا؟ تو مطلب نہیں نکلا، دلیل نہیں ہے اس کا مطلب، سپورٹ ہوگا تو دلیل ہے تو نہیں۔ یعنی لاٹھی ہے تو کھڑے ہو سکتے، لاٹھی نہیں ہے تو بیٹھے رہو۔ کتنے جوابات ہیں آپ کے؟ ہاں دیکھیے سوچنے کا کیسا،
سوچنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. کیسا سوچنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دور کے مؤذن ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کب طے کیا تھا؟ بعد میں میرے بعد اذان دینا ہے یا آپ کے سامنے انہوں نے اذان دی؟ اذان انہوں نے بعد میں چینج کر دیے تھے نا. تو جو اذان وہ پہلے سے دیتے آئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین مؤذن تھے. تو جو اذان انہوں نے نبی سے سیکھی وہی اذان وہ بعد میں بھی دیتے تھے. ہم یہ ورنہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اذان چینج کی تھی. کسی کے پاس دلیل ہے انہوں نے اذان چینج کی تھی؟ نہیں. تو پھر ڈیفالٹ کیا ہے؟ جو اذان وہ دیتے تھے وہی اذان دیتے تھے. الفاظ بڑھائے گئے بعد میں نہیں. یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. الصلاۃ خیر من النوم. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے لیے سکھایا تھا. یہ ابو داؤد میں ہے. یہ بعض لوگ شیعہ بولتے ہیں یہ کہ یہ بعد میں بڑھائے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ الفاظ بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں. بہرحال تو بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے, آفیشیل مؤذن. اور وہ اذان میں آخر میں کیا بولتے تھے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو ان کی اذان کا آخری ٹکڑا یہی تھا. یہاں پر اتنا ٹکڑا بیان کرنے سے تابعی کا مقصد کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس روایت کا فائدہ کیا ہے؟ نہ کہ اس ٹکڑے کا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, ایڈیشنز نہ ہو. اس کا فائدہ ہے اگر کوئی آدمی کل کو اذان دینا شروع کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اخیر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا اچھا لگ رہا. ابھی پورا ہو گیا. ابھی 1400 سال کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. ابھی کوئی ایسا کرے اگر تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ اس کے رد میں ہم کیا کریں گے؟ یہ آفیشیل اذان ہے جس کا آخری جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کے رد میں یہ دلیل ہم استعمال کر سکتے ہیں. جس کو بہت نبی سے محبت ہو اور بولے تمہارا کلمہ آدھا ہے بدعت حسنہ. لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولے ہر بدعت بری رہتی کیا؟ بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے. اچھی بدعت کون سی؟ جس میں دین کا کچھ نقصان نہ ہو, دین کے خلاف نہ ہو. تو اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھاتا ہے تو یہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے نا. محمد رسول اللہ دین کے خلاف ہے. کیا دین کے خلاف ہے؟ وہ نہیں ہے. لیکن یہاں اذان کیا تھی بلال رضی اللہ عنہ کی؟ آخری ٹکڑا لا الہ الا اللہ. یعنی نبوی مؤذن کا آخری لفظ آخری جملہ تھا لا الہ الا اللہ. تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اذان وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ عمل اگرچہ صحابی کا ہے لیکن صحابی کا ایسا عمل جو توقیفی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ توقیفی. توقیف لفظ کیسا آیا؟ کہاں سے آیا؟ وقفا, اس سے ہے توقیف. تو یہ وقفا اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ ہوتا ہے وقفا یوقف توقیفا. تو وقف آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے میم, اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ وقف لازم ہے. پڑھانے والے مولوی صاحب کیا بتاتے ہیں؟ یہاں رکنا ضروری ہے. بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بولے ہی نہیں کسی نے آپ کو؟ اب ایسا دیکھ رہی کہاں سے لائے؟ وقف لازم بھی رہتا ہے کیا قرآن؟ وقف لازم ہوتا ہے. آپ قرآن کھول کے دیکھیں بہت سے اس میں میم لکھا ہوگا بیچ میں ہی. اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو رکنا ہے. اگر آپ نہیں رکتے تو مطلب بدل جائے گا. اور بعض اوقات وقف جائز ہوتا ہے, جیم ہوتا ہے. بعد میں قافہ ہوتا ہے, وقف ہوتا ہے اختیاری, پڑھو رکو نہیں رکو, بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن وقف لازم, وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا. تو اسی لیے توقیفی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو رک جانا ہے
اپنی عقل اس میں نہیں چلانا ہے، جیسا آیا ویسا کرنا. ایسے معاملات کو کیا بولتے ہیں؟ توقیفی. اس کی ایک مثال دیکھیے. فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے. اس میں میٹنگ کر کے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ سارے علماء مل کے بیٹھے، چلو کچھ پبلک کی اصلاح نہیں ہو رہی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور پبلک پڑھ رہی اور برائی کے کاموں سے رک رہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ تھوڑا بجٹ. تو فجر کی 2 کافی نہیں ہو رہی، دن بھر گناہ کرتا ہے، اس کو کیا کرو 2 کے 4 کرو. کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ توقیفی ہے. اس کو توقیفی کہتے ہیں. جیسا ہے ویسا ہی رکھو، اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر. اور اس کا مدار عقل پر بھی نہیں ہے، یعنی یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے. کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں ایسا حکمت ہے. کوئی میتھمیٹیکل کوئی فارمولا بتا سکتا ہے کوئی آدمی؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ لاجیکل وجہ لاجک میں آتا ہے؟ یہ نمبرز لاجک میں آتے ہیں کیا آپ کے؟ نہیں آتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے، بس ایسا بولنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسا ہی ہے. کچھ معاملات میں آپ بتا سکتے ہیں وجہ اس کی، جیسے روزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ آدمی میں کیا پیدا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہو. تو آپ حکمت بتا رہے نا، کیوں روزہ؟ تقویٰ پیدا ہوگا. 30 دن کیوں؟ آپ بتاؤ 30 دن میں یہ فائدہ ہوتا ہے. 30 بولے تو 3 کو 0 سے ڈیوائڈ کیے انفینٹی ہوتا ہے. کچھ بھی بولنا شروع بول سکتے ہیں آپ. بس رمضان میں کیوں، محرم میں کیوں نہیں؟ آپ بول سکتے ہیں رمضان میں دھوپ بہت رہتی ہے، تو آپ بولیں گے جون میں جولائی میں گول گول گھومتا رہتا ہے، تو کہیں گے دھوپ تمہاری. تو آپ اس کی کوئی علت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے، رسول نے ہم کو ایسا بتایا، ویسا ہی وہ ہے. کیوں کیا نہیں معلوم ہم کو. کچھ چیزوں کی وجہ بتائی. روزے رکھو تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو تاکہ تم برائیوں سے رکو، نماز پڑھو اللہ سے مدد مانگو. کچھ چیزوں کی وجہ بتائی. 4 رکعت کی وجہ اللہ نے بتائی نہیں. رمضان کے 30 یا 29 ہی کیوں، 15 کیوں نہیں، وجہ بتائی نہیں. تو ایسا اللہ نے بہت ساری چیزوں کی وجہ نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کی مرضی. مالک ہر بات کا بتائے. کوئی بھی غلام، اس کو مالک بولے ایسا کر، اس میں بہت فائدہ ہے، اگلے دن مالک نے بولا اس کو ایک کام کر، یہ کر. کیا؟ کیوں؟ ہر کام میں پوچھنا شروع کرے، وہ غلام ہے؟ وہ غلام نہیں ہے. اس کا کام ہے جیسا مالک نے بتایا ویسا کرنا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہم کو پورا کرنا ہے. ہم کو کبھی اللہ ہم پر رحم کر کے بتاتا بھی ہم کو تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے، کبھی نہیں بھی بتاتا. اس کو اختیار ہے کہ وہ بتائے وجہ یا نہیں بتائے. تو ایسے معاملات جن کے سلسلے میں آدمی اپنی طرف سے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توقیفی معاملات کہتے ہیں. اور عبادتی معاملات سب کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی ہوتے ہیں. تو اذان توقیفی معاملہ ہے کہ اذان میں کون سے الفاظ ہوں اپنی طرف سے بدل سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نافع کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے غلام. ان عبداللہ ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے بیچ میں سلام پھیرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. کس باب میں؟ ما جاء فی الوتر، وتر کے بارے میں کیا آیا ہے. بخاری حدیث کی کتاب ہے. عمل کس کا ہے؟ صحابی کا. کیسے معاملے میں ہے؟ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے؟ توقیفی ہے. تو وتر کی 3 رکعتوں میں 2 رکعت کے بعد
کتنی رکعت بچتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، پھر واپس کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ تو یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ایسے کبھی ایک ساتھ 3 بھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی 2 پر سلام پھیر کے 1 بھی پڑھتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہاں پوچھ سکتا ہے کہ بیچ میں کیسے سلام؟ ایک نماز میں سلام کیسا بیچ میں آ رہا ہے؟ نماز تو ایک ایسی پوری ہونا چاہیے نا وداؤٹ سلام۔ ضروری نہیں، دلیل ہمارے پاس کس کی ہے؟ صحابی کی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہوتے تو بتاتے ہم کو، لیکن وہ خود کر رہے ہیں ایسا۔ عبادتی معاملے میں صحابی کا عمل دلیل ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے وتر کی سلام پھیرتے تھے اور پھر واپس سے 1 رکعت پڑھتے تھے۔ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانے، بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ختم ہو گئی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحابی کے عمل سے تو دلیل مل گئی، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ نماز میں سلام پھیرنے کے باوجود وہ نماز باقی رہے؟ یعنی دیکھیے نماز ختم کیسا ہوتی؟ ہوئی نا وتر ختم، پھر آپ سلام پھیر کے پھر وتر کنٹینیو کر رہے، ایسا ہوتا کیا؟ وتر کی ہاں تو 3 تو ہے، 1 ایک ساتھ، 3 ایک ساتھ، 5 ایک ساتھ اور 7 ایک ساتھ۔ تو 5 کو توڑ کے پڑھ سکتے ہیں تو کیسا پڑھیں گے؟ 2 2 1 پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں سے لائے؟ یہ کیلکولیٹر پہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ 4 اور 1 کہیں پڑھے یا کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہوں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ میں نے پڑھا ہوں یعنی میں نے پڑھا ہوں، پر پڑھا ہوں کہ نہیں؟ جب تک پڑھے نہیں تب تک کہ پڑھنا نہیں۔ 4 اور 1 نہیں پڑھ سکتے ہیں، وتر 4 اور 1 نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 اور 1 پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اس لیے کہ دلیل ہے، ورنہ 1 3 5 اور 7 اور 9 کی بھی روایت ہے، ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ۔ وہ بعد میں ہم لوگ جب فقہی مسائل میں آئیں گے تب کریں گے، ابھی جلدی اس کو نہیں کریں گے۔ لیکن میرا سوال اصل میں آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے معلوم نہیں، کہ کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ لوگ سلام پھیر دیے تو نماز ختم ہو گئی، پھر واپس سے وہ آپ نماز جاری کر رہے ہو جس کا سلام پھیر دیا، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیسا کرتے؟ وہ لوگ بھی کرتے ہیں ایسا؟ میں تو نہیں دیکھا آج تک۔ دیکھیے آپ کو بتا، آپ سمجھو، میں کو ہو سکتا ہے سوال بھی سمجھ بھی نہیں ہے آپ لوگ۔ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، 20 والوں کو اپن ڈیفالٹ پکڑ کے چلتے ہیں، میجورٹی ٹھیک ہے 20، اور 20 والے اعتراض کرتے ہیں نا یہ اس طرح سے وتر کو 2 1 کر کے پڑھنے پر، یہ کہاں سے لایا نہیں وتر؟ یا تو ایک ساتھ 3 پڑھنا چاہیے، یہ تم توڑ کے کیسا پڑھ رہے؟ تو ہم بولیں گے تراویح آپ لوگ پڑھتے ہو کتنی رکعت پڑھتے؟ کیا نیت کرتے؟ کون سی نماز کی؟ تراویح کی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر نیت کون سی؟ ارے ابھی تراویح تمہاری ختم نہیں ہوئی، نیت کون سی ہے ابھی بھی؟ تو تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ 20۔ چھوڑ کے پڑھ رہے، توڑ کے پڑھ رہے، جوڑ کے پڑھ رہے، کیسی پڑھ رہے ہیں؟ تو تم جب 2 2 توڑ کے پڑھ سکتے 20 کو توڑ کے پڑھ رہے، اتنے ٹکڑے کر رہے اس کے، ہم ایک ٹکڑا کریں تو کیا گناہ ہو؟ سمجھ میں آیا؟ یہ لاجیکل آرگیومنٹ ہے اس کا، ورنہ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ کوئی آدمی بولتا نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، توڑ کیسے سکتے تم لوگ ایک نماز کو؟ ہم بھی بول رہے صحیح نہیں توڑ سکتے، تو کتنے ٹکڑے کرے؟ ہم نے 1 کرے، تم نے کتنے کیے؟ 20 کے کتنے کیے؟ 2 2 رکعت کے 10 ٹکڑے کیے تم نے، اور ہم کو 1 ٹکڑے پہ تم لوگ ڈانٹ رہے ہو کہ 1 ٹکڑا کیسا کیے؟ ہر مرتبہ تراویح، تو تراویح کی نیت سے تم نے کتنی بار توڑی نماز؟ پڑھ سکتے نا؟ ارے بولے وہ تو ایک ہی رہتی ہے نا، اور یہ بھی ایک ہی رہتی ہے، ایسا پڑھ سکتے ہیں۔
اور بہت سارے لوگ دیکھیے جو بولتے ہیں تم لوگ صحابی کی بات نہیں مانتے. واقعی جب صحابہ کی بات پیش کی جاتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کون مانتا کون نہیں مانتا. یہ آپ پیش کرو, دیکھیے کتنے سامنے باتیں کیا کیا پیش کرے گا. اور ایسا تھوڑی ہو سکتا, بہت سارے لوگ دلیل کو عقل سے رد کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ کسی کے بھی سامنے پیش کرو, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اس کو پہلے پوچھا صحابہ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں. ہاں, کون لوگ نہیں مانتے رے ذرا بتا. اہل حدیث لوگ نہیں مانتے صحابہ کو. اچھا اچھا, صحابہ کی بات ماننا چاہیے نا. ہاں ماننا. ان کا عمل دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل. صحابہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے نا. بالکل, قسم سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا بخاری میں نے ایک بات پڑھا کہ وہ 2 اور 1 کر کے نماز پڑھتے تھے. ایسا ہے کیا؟ علماء سے پوچھنا پڑے گا. اور بعض لوگ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی بخاری کی زیارت کیا ہی نہیں تو بیچارے کو کیا معلوم ہے. اور اگر بتا دیں گے تو بولے گا یہ مصر کی نہیں ہے, ہماری کتاب مصر میں, یہ کون سی تمہاری چھاپی ہوئی, ہم کو نہیں چاہیے. کیا ہے؟ اور ٹائمز آف انڈیا یہ وہ کوئی کیا کوئی بڑے عالم صاحب نے چھاپا ہے اس کو, وہ برابر مان لے گا, انقلاب برابر مان لے گا. لیکن جب کوئی دلیل سامنے آتی ہے وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے آدمی کیسا بھاگتا اس سے, اور بھاگنے والے کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہاں ہمارے لیے صحابہ بھی دلیل ہیں, صحابی کے عمل سے ہم دلیل لیتے ہیں. تیسرا, وہ حدیث جو تقریر ہو لیکن حکماً مرفوع ہو. یعنی دیکھیے 2 چیزیں ہیں, تقریر میں 2 قسم کی تقریر ہوتی ہے. اس کو ہم فنش کر دیں گے آج انشاءاللہ. تقریر میں 2 طرح کی تقریر ہوتی ہے, تقریری حدیث. ایک تو یہ کہ صحابی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو. جیسی مثال ہم نے دیکھی تھی, کون سی؟ فجر کے پہلے 2 سنت جو ہوتی ہے وہ بعد میں پڑھی صحابی نے, تو وہ واقعہ کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا, تو اس کو بھی تقریر کہتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایسا کرتے تھے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے ایسا کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا مذکور نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور کچھ نہیں کہا, ایسا نہیں ہوتا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا کرتے تھے. یہ بھی دلیل ہوتا ہے. جیسے معاذہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں, سألت عائشہ, میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا, فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. کیا بات ہے کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو وہ اس کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تو قضا کر لیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے, ایسا کیوں؟ فقالت احروریۃ انت. حضرت عائشہ نے کیا سوال پوچھا؟ تو حروری ہے کیا؟ حروری خارجی جو صرف قرآن ہی کرتے ہوں, حدیث کو دلیل نہ بناتے ہوں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو حروریہ ہے کیا؟ قلت لست بحروریہ ولکنی اسأل. انہوں نے کہا کہ نہیں میں حروریہ تو نہیں ہوں لیکن میں بس پوچھنا چاہتی ہوں معلومات کے لیے. قالت کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جو حالت ہے حیض کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالت ہم کو پیش آتی تھی, تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. کس نے روایت کیا اس کو؟ بخاری اور مسلم دونوں نے. اس حدیث سے کیا باتیں معلوم پڑتی کہ ابھی غور کرتے ہیں حدیث پر, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کو. ایک خاتون نے حضرت عائشہ سے پوچھا, تابعیہ ہے معاذہ, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے یا بات کی؟ ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ آگے کا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تو یہ خود بتا رہا کہ وہ زمانہ چلا گیا. تو کیا پوچھ رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ اس سے ایک بات کیا ثابت ہوئی
کہ حیض کی حالت میں روزے نماز رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جب رکھیں گے ہی نہیں تبھی تو معلوم پڑے گا قضا ہے کہ نہیں ہے. اگر رکھنا ہوگا تو قضا ہوگی کیا؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں کرنا ہے اس کو. اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزہ اور نماز حیض کی حالت میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، اس پر ہے ہی نہیں، وہ بعد میں کرے گی. لیکن اب روزہ اور نماز دونوں ہیں، دونوں چھوڑی. اب جب وہ پاک ہو جائے، غسل وغیرہ کر لے، تو اس کی 7 دن یا 5 دن یا جو بھی دن اس کے ہیں ان میں اس کے روزے بھی چھوٹے. مان لیجئے 7 روزے چھوٹ گئے رمضان کے، اور 7 دن کی نمازیں کتنی؟ 35. تو اب 35 نمازیں اور 1 روزہ. اب جب پاک ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ روزے رمضان کے مکمل کرے گی. اب آئندہ دنوں میں کیا کرے گی؟ وہ جو روزے 7 چھوٹے تھے وہ رکھے گی کہ نہیں؟ تو روزے قضا کرے گی اور نمازیں 35. تو اس عورت نے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ نماز نہیں اور روزے ہاں؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کوئی عقلی جواب دیا. انہوں نے کیا کہا؟ حیض کی حالت کوئی نئی حالت نہیں ہے، آج ہوتا پہلے نہیں ہوتا تھا، ایسا ہے؟ عورتوں کو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو یہ حالت پیش آتی تھی، حضرت عائشہ نے کہا اس زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں تھا. تو معلوم ہوا روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. اب یہاں ایک جو پچھلا سوال ہمارا چل رہا تھا توقیفی کا، اگر کوئی عورت یہ کہے ارے باقی سب تو متقی نہیں ہے، میں بہت متقی ہوں، میں روزوں کی بھی قضا کروں گی اور 35 نمازیں بھی پڑھوں گی، کیا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ نمازیں اپنی قضا کرے، کیونکہ شریعت نے اس کو نمازیں پڑھنے کے لیے کہا ہے نہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس نے. تو اب کیوں ایسا؟ روزہ بڑھا کہ نماز بڑھی ہے. سب سے بڑی عبادت، سب سے توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا اور روزہ رکھنا پڑے گا. عجیب، کیوں ایسا؟ توقیف، جیسا ہم کو بولے ویسا کرنے کا، جیسا بولے ہیں ویسا ہم کو کرنے کا ہے. نماز نہیں تو نہیں، روزہ ہاں تو ہاں. تو اس حدیث سے حضرت عائشہ نے کہا اس زمانے میں ہم کو ایسا ہوتا تھا، ہم کو حکم دیا گیا کہ روزوں کی قضا کرو اور نماز کا قضا کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا. تو یہ اس دور کی بات بیان کر رہی ہیں. تو کیا اس سے دلیل لیں گے؟ اس سے دلیل لی جائے گی. اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ تقریر ہے. حضرت عائشہ کیا جملہ کہہ رہی؟ ہم کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس کی قضا بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم اس کا، ان کو کہا گیا نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، لیکن یہ کہا گیا روزے کی قضا کرو، لیکن نماز کی قضا کا حکم دیا نہیں، تو انہوں نے قضا بھی کیے نہیں. تو یہ اس زمانے کی بات بیان ہو رہی ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. یہ تقریر ہے جو کیا ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. صحابہ، یہاں ایک سوال یہ ہے، صحابہ اگر کہیں ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ایسا کریں، تو کیا دلیل لیا جائے گا؟ اس کو دلیل مانا جائے گا؟ کیوں؟ لیکن نبی کا نام نہیں اس میں. ہاں، صحابہ کون حکم دیتا تھا؟ بادشاہ. کون حکم دیتا تھا؟ اللہ کے رسول. تو صحابہ جب ایسا کہیں ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا، جیسے اس صحابی کو پکڑ کے کھینچا دوسرے صحابی نے نماز ہی میں جو اوپر پڑھ رہے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کھینچا. کیوں؟ وہ اونچی جگہ پہ امام صاحب، باقی پبلک نیچے. یہ دیکھے تو انہوں نے دیکھی امام اوپر کیسا کیا گیا یہ، اور پبلک پوری نیچے. انہوں نے نماز میں پکڑ کے ان کو کھینچا.
نماز کے بعد ان سے کہا کیا تم کو معلوم نہیں اس چیز سے ہم کو منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا معلوم ہے، لیکن تم نے جب کھینچے نا تب مجھ کو یاد آیا، بھول گیا تھا میں۔ تو ہم کو منع کیا جاتا تھا، کون منع کرتا تھا؟ تو صحابہ جب ایسا کہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو منع کیا جاتا تھا، تو اس سے مراد کس کا حکم اور کس کی منع لی جائے گی؟ یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے یاد رکھیے اس کو، ایسا آپ جب حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے ہم سب اس کے اطراف جڑی ہوئی چیزیں بھی لے رہے ہیں۔ اور ایک روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں جب ہم ایک روایت میں جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہم جب چڑھان پر جاتے تھے، جب اس طرح سے سفر ہوتا تھا، ریگستان ہوا کرتا تھا، وہ پہاڑوں پر سے وہ لوگ گزرتے تھے، تو جب ہم اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ جب نیچے آتے تھے اذا صعدنا، جب ہم اوپر جاتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ کبرنا۔ کبرنا یعنی تکبیر کہتے، تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ اور جب وہ اذا نزلنا، ہم نیچے آتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، تسبیح کے کلمات کہتے تھے۔ تو جب اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، جب نیچے آتے تھے تو سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ ایسا کرتے تھے، تو صحابہ جب کہیں ہم ایسا کرتے تھے، کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ اس کو دلیل لیں گے؟ نہیں گے۔ اس میں نبی کا نام ہے، حکم ہے آپ کا، لیکن اس زمانے میں یہ لوگ کرتے تھے ایسا، تو مانا جائے گا کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی دین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں نبی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ تقریر ہے، یہ بھی تقریر ہے، صحابہ کا تعامل ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حدیث بنیادی طور پر کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر۔ کبھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کبھی قول کس کا ہوگا؟ صحابی کا۔ لیکن صحابی کی ایسی بات جو اپنی عقل سے، اجتہاد سے آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، جنت جہنم آخرت قیامت دجال وغیرہ، یہ کیا اس کو کس کا قول لیں گے؟ اگرچہ وہ صحابی کی بات ہے لیکن انڈائریکٹلی وہ کس کا قول ہوگا؟ اس کو نبی کی تعلیم مانا جائے گا۔ دو، صحابی کا ایسا عمل جو عبادتی عمل ہو، ایک عمل وہ ہے جو نبی کا عمل ہو، آپ نے ایسا عمل کیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی حدیث۔ لیکن کبھی عمل صحابی کا ہو سکتا ہے، جیسے وطر کا عمل ہم نے دیکھا، تو اس کو ہم کیا دلیل لیں گے؟ یہ عمل صحابی کا دلیل بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کر کہا، اور زور سے پڑھا، زور سے آپ نے تلاوت کی جنازے کی نماز میں، اور کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ نبی کا طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ تو جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ عمل کس کا ہے؟ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ہے۔ تو اس کو دلیل لیا جائے گا کہ نہیں؟ لیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، کبھی ایسا ہوگا کہ صحابی کہیں گے اس زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، تو وہ بھی حدیث مانی جائے گی، اس کو بھی دلیل لیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث اس کے خلاف، یعنی صحابی کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، مثلا ہم مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو کیا آپ پڑھیں گے؟ کیوں؟ دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ تو ایسا عمل جو اس زمانے کا تھا لیکن چینج ہو گیا، اگر چینج کی دلیل ملتی ہے تو اس کو لیں گے، لیکن اگر نہیں ملتی ہے تو اس کو لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری باتیں حدیث سے متعلق تھی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ راوی، سند اور وہ ساری چیزیں جو آتی ہیں عام طور سے وہ کیا ہیں، اس کے نوٹس بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اگلے ہفتے درس ہوگا انشاءاللہ۔